السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ بہت سے لوگ جب میں ڈسکشن کر رہا ہوں، میں خود بھی اس میں پارٹیسپینٹ ہوتا ہوں، ان ڈسکشنز کا حصہ ہوتا ہوں، تو ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب حالات چونکہ خراب ہیں اسپیشلی ان جی سی سی، تو آگے ہم کیا کریں، جاب سوئچ کریں یا نہ کریں، کیونکہ میں جیسے پہلے ویڈیوز میں اپنی بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ یہاں پہ جو لوگ جاب کر رہے ہیں دبئی میں بھی، عمان میں بھی، قطر میں بھی اور سعودی عرب میں بھی، وہ ذرا ورک لوڈ ان کا بہت زیادہ اس وقت بڑھ چکا ہے، تو وہ بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں کہ یا تو جاب سوئچ کریں اور یا پھر اپنی ارننگز کو بڑھانے کے لیے کوئی ایسا گروتھ کے لیے، اپنی ارننگز کے لیے بھی کچھ کام کریں تاکہ ان کی ارننگز بھی بڑھیں اور ان کا کیریئر گروتھ بھی ہو. لیکن وہ ایک جگہ آ کے اسٹک ہو گئے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے فی الحال، کیونکہ ڈے بائی ڈے ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد کے اپرچونیٹیز دن بہ دن کم ہو رہی ہیں اور ایشوز اور پرابلمز اور ادر چیزیں ہمیں ڈیلی بیسس پہ ہی، اب تو ڈیلی بیسس پہ ہی ہم یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیوز آ جاتی ہے کہ ایسا ہو گیا یا کوئی نیا رول آ گیا یا کوئی ایسا امپلیمنٹ ہو گیا کمپنی کی طرف سے کہ سعودائزیشن کی طرف سے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکشن کے وقت تو اس وقت یاد ہوتی ہیں، لیکن جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ابھی اس وقت مجھے کلک نہیں ہو رہی ہیں. لیکن بہرحال اوور آل لوگ تھوڑے سے پریشان ہیں، تھوڑے سے نہیں بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے کیریئر کو لے کے، کیونکہ یہاں پہ موسٹلی لوگ جو ہیں فیملی رن کر رہے ہیں پاکستان یا انڈیا، اپنے پیسے بھی ایک سرٹن اماؤنٹ بھیج رہے ہیں، ان کے پیرنٹس وہاں پہ ہیں، وہ پیرنٹس بھی موسٹلی پیرنٹس تو ظاہر ہے بیمار ہیں، ان کے ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں، اور یا پھر یہاں پہ بچے ہیں اگر تو ان کی ایجوکیشن ہے یا ان کے اور ادر ایکسپینسز ہیں. تو وہ ساری چیزوں میں جب ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم کریں تو کیا کریں، تو وہ اسٹک یہ ہم ہو گئے ہیں کہ اپنی جابس کو سوئچ کریں آئدر کے، یا پھر ہم کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کریں. اچھا، اس اسٹک میں بھی ہم دو تین چیزیں ہیں. اب کچھ دوست میرے یہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ میرے دوست ہیں ایڈمنسٹریشن میں ہیں، سپلائی چین میں ہیں، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یار ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی فیلڈ ہی چینج کر لیتے ہیں. ہم فیلڈ چینج کر کے یا تو سپلائی چین سے سیلز میں آ جاتے ہیں، مارکیٹنگ میں آ جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلز میں جو ہے کمیشن اور انسینٹیوز بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس میں ایک ہوتا ہے اٹریکشن ہوتی ہے کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو سیلری پلس کمیشن پلس انسینٹیوز اور ادر بینیفٹس بھی آپ کو ہوتے ہیں. پھر ٹائمنگ میں بھی آپ کو بہت زیادہ ریلیکسیشن مل جاتا ہے کہ آپ اگر کسی کسٹمر کو وزٹ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایک آدھ اپنا پرسنل کام بھی کریں. آفیسز جاب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ صبح مارننگ میں آپ نے جانا ہے، جیسے یہاں 8 to 5:30 اور 6 کی ٹائمنگ ہے، تو آپ 8 to 6 جو ہیں وہ آفس میں اسٹک ہو جاتے ہیں، ایکسیپٹ یہ کہ آپ کے جو لنچ آورز ہوتے ہیں وہ بھی لنچ میں ہی آپ کا وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکل جاتا ہے. تو وہ اس وجہ سے یہ سیلز میں آنے کی وجہ سے جو یہ میرے دوست سوچ رہے ہیں کہ اس میں آپ کو ٹائمنگ میں بھی ریلیکسیشن مل جاتا ہے اور ارننگز میں بھی آپ کو بہت زیادہ بینیفیشل رہتا ہے آپ کے لیے. لیکن سیلز کی جاب میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ سیلز جاب بیسیکلی ٹارگیٹ اورینٹڈ ہوتی ہے اور ٹارگیٹ کو ہی بیس کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر رہے ہیں تو آپ سے اچھا کوئی نہیں، چاہے آپ کی ایجوکیشن زیرو ہے یا کچھ بھی نہیں ہے یا بہت کچھ ہے، لیکن اگر آپ کا ٹارگیٹ اچیو ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ ہیرو نمبر 1 ہے. اور اگر آپ کی ایجوکیشن سب کچھ ہے، اسکلڈ ہیں آپ ایجوکیشن میں بھی نمبر 1 ہے، لینگویجز بھی آپ بولتے ہیں 2-3 لینگویج جیسے انگلش اور عربک جو ہے جی سی سی میں بولی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کی سیل زیرو ہے تو آپ جو ہے وہ یوز لیس ہے. تو یہ ساری چیزیں بیس کرتی ہیں، تو رسکی بہت ہے سیلز جاب. ادر جابز میں تو آپ کے پاس ٹائمنگز ہوتے ہیں، آپ کے پاس بینیفٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سیلز جاب ہوتی ہے یہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف ٹارگیٹ بیس جاب ہے. ٹارگیٹ اچیو کیا تو آپ ہیرو، اور ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا، چاہے سارا مہینہ ہم نے محنت کی ہے، صبح سے رات تک آپ نے ٹائم پورا، آپ نے محنت ہارڈ ورکنگ کی ہے، لیکن
تو یہ سیلز کا جاب ہے، اور اس جاب کے بعد بھی آپ کا جو سیٹسفیکشن لیول ہے وہ بھی اس لیول کو کمپیٹ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ پریشانی ہوگی جو کہ تو رہے گی۔ اب میں اس میں میری سجیشن یہ ہے، اور میں یہی سجیشن دوستوں کو دیتا بھی ہوں، کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اسپیسیفک ہوں کہ آپ ایکچولی کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جب تک آپ یہ ایک بولتے رہیں گے مجھے جاب چینج کرنی ہے، مجھے بزنس کرنا ہے، مجھے جاب چینج کرنی ہے، مجھے فیلڈ چینج، یہ نہیں، آپ پہلے بیٹھے سوچیں، آپ اپنی ایجوکیشن دیکھیں کہ آپ نے کیا ایجوکیشن کی ہوئی ہے، آپ اپنی ایکسپیرینس کاؤنٹ کریں، آپ اپنے آپ کو ایسیس کریں، اور پھر آپ کوئی ایک چیز فائنل کریں۔ یا تو آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ بھائی میں جاب سوئچ کروں، یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں، اور یا پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی پلاننگ کریں، اپنا اسیسمنٹ کریں، اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچیں، اور بالکل اپنا کلیئر مائنڈ کرتے ہوئے اپنی پلاننگ کریں کہ اب مجھے آگے کرنا کیا ہے۔ یعنی جب آپ سے کوئی کچھ پوچھے تو آپ ادھر نہ بھاگیں ادھر نہ بھاگیں، صرف آپ اسپیسیفک ہو کے اپنا ایک جواب دیں کہ یار میں اب ایک بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، یا میں نے امیگریشن کینیڈا کی فائل کر دی ہے، یا آسٹریلیا کی امیگریشن فائل کر دی ہے، تو میں اب انشاءاللہ وہاں جا کے کروں گا۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ کینیڈا اور کینیڈا اور آسٹریلیا کی جو امیگریشن ہے فائل کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہاں ایک الگ ایشوز ہیں جابس کے آسٹریلیا میں اور کینیڈا میں، وہ ایک الگ ہے۔ لیکن آپ نے اپنا یہ چیز کو بھی آپ کنسیڈر کرتے ہوئے اپنی پلاننگ کریں۔ اب جب آپ نے اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر لیا، اب لیکن اس میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا سپلائی چین کا یا فائنینس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آئی ٹی جو ہے پروگرامر بن جاؤں، تو وہ تو ایک امپاسبل سی چیز ہے نا، کہ آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہیں، اور آپ ایک آئی ٹی پروگرامنگ، وہ ٹھیک ہے کہ آپ بن جائیں گے، وہ 2-4 سال لگیں گے، لیکن نہ ہی آپ کی ایجوکیشن وہ ہے، اور نہ ہی آپ کا ایکسپیرینس وہ ہے، تو وہ بہت زیادہ ایک ٹائم لے لے گا آپ کو اپنی بالکل اس طرح فیلڈ کو چینج کرنے میں۔ تو آپ نے ایٹ لیسٹ اگر فیلڈ چینج کرنی ہے تو ایسی فیلڈ چینج کرنی ہے جو ایٹ لیسٹ آپ کی پچھلی جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے اس کو میچ کرتا ہو، تو اس میں کافی سملیرٹیز ہوں، اور کچھ اگر جو گیپس ہیں وہ گیپس کو پھر آپ دیکھیں۔ اگر آپ کی فائنڈنگز میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے 5, 6, 7, 8 گیپس فل کر لوں تو میں ایزیلی اپنا فیلڈ ہی سوئچ کر سکتا ہوں، تو پھر آپ اپنے اور اپنی ان گیپس کے درمیان ایک برج بنائیں، اور اس برج کو بنا کے آپ ایک اسٹیپ فارورڈ ہو جائیں اس برج پہ۔ یعنی آپ ٹائملی ڈے بائی ڈے اپنے ٹاسک کو اچیو کریں کہ اب میں اپنے اس برج کو مجھے کراس کرنا ہے، تو مجھے اب یہ 5-6 چیزوں کو اپنے گیپ کو فلفل کرنے کے لیے اب مجھے یہ اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا، یا یہ اسٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا، تو پھر آپ اس پلاننگ کے تحت آگے بڑھیں۔ اچھا، اسی ٹائم فریم میں جب آپ اس طرح کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں اور اسٹک ہوئے ہوتے ہیں کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، تو آپ کو بہت سے لوگ بھی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، یا میں تو انہیں مس گائیڈ کہتا ہوں، لیکن چلے اگر ہم اس کو ایک جنرل وے میں گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی ایجوکیشن میں تھوڑی سی لیکنگ ہے، آپ اپنی ایجوکیشن بڑھا لیں، اور آپ اپنی جو ہے وہ کوئی سرٹیفیکیشن کر لیں، کوئی ٹریننگ کر لیں، کوئی ورک شاپ کر لیں۔ تو یہ میں تو پرسنلی اس چیز کو بالکل بھی لائک نہیں کرتا کہ اتنی ساری سرٹیفیکیشن، اور دیکھیں نا ہر وقت جو ہے ہمیں یہی پریشر ہوتا ہے کہ یہ سرٹیفیکیشن، وہ کورسز، وہ ایجوکیشن، یہ ہم آخر اتنا ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد بھی ہم ایجوکیشن ہی حاصل کیے جا رہے، تو اور اس کا پرپس کیا ہے سب کا، کہ ہمیں ایک اچھی جاب مل جائے، اور وہ جو جاب ملی ہے اس سے ہم پریشان ہیں۔ تو مجھے یہ چیزیں یہ میں اپنی پرسنل رائے دے رہا ہوں کہ مجھے ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ میں پسند کرتا ہوں، تو وہ میں اپنی جو پسند نہیں کرتا، اب جو مجھے پسند نہیں کرتا وہی رائے میں دے رہا ہوں کہ ان چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ آگے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ
اب موو فارورڈ آپ ہو گئے, آپ اپنے گیپس کو کم کر رہے ہیں, آپ اپنی اس پوزیشن تک پہنچ رہے ہیں, اور ایک دن آتا ہے کہ وہ برج بھی آپ کراس کر لیتے ہیں. اب آپ اپنی نئی فیلڈ میں آ جاتے ہیں, اور پھر آپ اس کو, ایک تو یہ سلوشن ہے میری نظر میں. نمبر 2 یہ کہ اچھا ایک چیز اور ہے, وہ یہ ہے کہ اب اس کورونا کو ہم نے ایکسیپٹ کرنے کا ٹائم ہے. ہمیں ایڈمٹ کر لینا ہے کہ پوری دنیا اس وقت متاثر ہے اور افیکٹڈ ہے. پورے جاب مارکیٹ ہے, بزنس مارکیٹ ہے, ایچ اینڈ ایوری انڈسٹری جو ہے اس وقت ڈسٹرب ہے ڈیو ٹو دس. کیا بزنس ایسا کرے, اور کون سا کنٹری اس وقت صحیح جا رہا ہے. ملیشیا کا بھی کافی اچھا ہے, ٹرکی بھی اس وقت بہت اچھا جا رہا ہے. لیکن میں ان کو ابھی فی الحال یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ فی الحال جب تک یہ کورونا, اب ویکسین بھی الحمدللہ آ گئی ہے, اور جب تک یہ ویکسین آ کے اور پوری طرح سے یہ پورا جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ ویکسین کو ویکسینائز نہیں ہو جاتے اور ویکسین نہیں لے لیتے, جب تک آپ کوئی نیا اسٹیپ نہ لیں. کیونکہ ابھی جیسے ہی آپ کی چیزیں نارمل ہونے لگتی ہیں ویسے ہی ایک نیا لاک ڈاؤن آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ابھی یورپ میں اور انڈیا میں تو خیر کافی دنوں سے, اور یورپ میں سیکنڈ ویو بھی آ گئی ہے, تو پھر وہ ایک نیا لاک ڈاؤن, پھر وہ نائٹس میں بند ہے. پھر وہ ریسٹورینٹس کا بہت سا آئیڈیا کی بات ہو رہی تھی کہ ریسٹورینٹس اوپن کریں. کافی ریسٹورینٹس آل اوور دی ورلڈ اچھا ہی پروفٹ دیتے ہیں. تھوڑا سا اگر آپ فوکس کر کے اور ہارڈ ورکنگ کے ساتھ کرتے ہیں تو ریسٹورینٹس کافی اچھا پروفٹ آپ کو دیتے. لیکن چونکہ اب صرف جو ہے یورپ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ٹیک اوے ہی چل رہا ہے, یعنی آن لائن آپ آرڈرز دیں اور آن لائن منگائیں, تو اس سے جو سیل ہے وہ صرف 25% 30% سیل رہ گئی ہے آن لائن آرڈرز کی وجہ سے. کیونکہ موسٹلی لوگ جب آؤٹنگ پہ جاتے ہیں تو ہی وہ کچھ کھا لیتے ہیں. نارملی لوگ جب گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ باہر سے منگاتے ہیں, 30-40-50% لوگ منگاتے بھی ہیں, لیکن اتنا ریشو نہیں ہے. لیکن چونکہ لوگ جب گھومنے کہیں آؤٹنگ پہ جاتے ہیں تب وہ کہتے ہیں یار اب چونکہ ہم باہر ہی ہیں تو چلے ہم کھا بھی لیتے ہیں باہر ہی. تو ایک کمپلیٹ پکنک ٹائپ جو ایک ہو جاتی ہے انڈیا پاکستان اسٹائل جو ہے, تو وہ ایک ہو جاتی ہے. لیکن الگ سے گھر میں بیٹھے جب آپ گھر میں ہی ہیں اور پھر الگ سے منگانا, تو یہ تو بہت زیادہ ایک جو میں سمجھتا ہوں مشکل چیز ہے. تو اس لیے جو بزنس ہے ریسٹورنٹس کا یا ہوٹلس کا یا جو بھی چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹس ہیں, سب جو ہے اس وقت ڈسٹرب ہیں. اب بات آ جاتی ہے کہ بزنس اس وقت کیا کیا جائے. تو بزنس اس وقت فی الحال نہ کیا جائے. فی الحال جو آپ کی جابز ہے آپ اپنی جابز کو لے کے چل رہے ہیں, جن کی جابز چل رہی ہیں وہ خاموشی سے ابھی اس وقت جاب کریں. میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کرونا پینڈیمک ٹائم میں آپ جاب سوئچ کرنے کا بھی نہ سوچیں, اور ایز اٹ از بیسس پہ جیسا ہے آپ اپنی جابز کو ٹائم دیں اور چلاتے رہیں اپنی جاب کو. اگر جس کی کوئی جاب کسی کی ختم ہی ہو گئی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اگر آپ کی جاب ہے اور پرابلم ہے, بہت سارے ایشوز ہیں, تو فی الحال آپ کوئی ایسا ڈیسیجن نہ لیں اور اس کو ایز اٹ از پہ چلاتے رہیں. جو لوگ جاب چھوڑ کے اور بزنس کی طرف آ چکے ہیں کہ یعنی وہ فرسٹ فیز سے جاب سوئچ کر کے اور اب وہ اس فیز میں آ گئے تھے کہ اب ہم انویسٹمنٹ سے لیں اور سٹارٹ کریں, وہ ابھی ہولڈ کریں. وہ جب تک جب اب ویسے بھی 2021 آنے والا ہے, ایک 2-3 مہینے وہ ٹائم لیں, اور 2-3 مہینے بعد وہ پھر یعنی کہ ایٹ دا اینڈ آف فرسٹ کوارٹر آف 2021 اس یعنی مارچ کے اینڈ میں جا کے وہ کچھ دیکھیں, سوچیں, اور پھر دیکھیں چیزیں کیا ہو رہی ہیں نئے سال میں, پھر وہ کوئی اپنا ڈیسیجن لیں. تو جاب جو لوگ کر رہے ہیں آلریڈی ان کے لیے میرا سلوشن یا سجیشن یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ سوچیں. لیکن جو لوگ ایسا کر چکے ہیں یعنی فرسٹ فیز میں انہوں نے اپنا جاب چھوڑ چکے ہیں اور بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں, تو وہ ابھی فی الحال بزنس بھی سٹارٹ نہ کریں. کم سے کم 2-3-4 مہینہ مزید ویٹ کرنا ہوگا انہیں, جب تک کہ یہ ویکسین پوری طرح سے نہیں آ جاتی اور پوری طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں ہو جاتی یا امپلیمنٹ نہیں ہو جاتی
یا اس کا پھر جو فیڈ بیک کیا آ رہا ہے ویکسینیشن کے بعد، تو وہ جب ایک پورا جو ایک سائیکل ہے وہ پورا گھوم نہیں جاتا، وہ اس وقت تک ویٹ کرنا ہے ہمیں. ورنہ کیا ہے کہ آپ کی جو پوری انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ سوچتے ہیں کہ یار اب کچھ ہو، پھر اب تھوڑی امید بھی ہوتی ہے، تھوڑا بزنس تھوڑا رن بھی کرتا ہے، لیکن ایک دم سے وہ اننیسیسری لاک ڈاؤنز، اور گورنمنٹ کی بھی مجبوریز ہیں، وہ کیا کریں، وہ ان کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ بھائی لاک ڈاؤن کر دو. ظاہر ہے جب سب کچھ بند ہو جائے گا تو جو کیسز بڑھ رہے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، یا ایٹ لیسٹ رک تو جائیں گے، جتنے ہیں اتنے ان کو ہم ٹریٹمنٹ کر دیں گے. تو جب تک یہ ویکسینیشن پوری طریقے سے نہیں ہو جاتی اس وقت تک ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا. اور پھر جب مارچ میں جب ہم بزنس کریں تو پھر ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اب بزنس ہم نے کیا کرنا ہے. پہلے اس کے میں بھی میں یہی کہوں گا کہ اپنی پروڈکٹ جو بزنس آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا جاب سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو پھر سمپل یہ ہے کہ آپ اپنے ایک برج بنائیں اور گیپ کو کم کریں اور آپ وہ برج کراس کر جائیں. لیکن وہ فیلڈ اگر سوئچ کر رہے ہیں تو ایسی فیلڈ کو سلیکٹ کرنا ہے جو ان کی پریویس فیلڈ سے سملر ہو، یعنی اس میں 5-6 اسٹیپ اگر وہ کر لیتے ہیں تو وہ اپنے نیو فیلڈ میں جا سکتے ہیں اور سکسیسفلی اس میں رن کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن اگر وہ بہت ہی بالکل ہی الگ فیلڈز ہیں تو اس میں تو جانے کی غلطی بھی نہ کریں. اور نمبر 2، جو لوگ بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ ان دی اینڈ آف مارچ جب وہ سوچیں تو وہ اب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کون سا ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کون سا ہے. ریسٹورنٹس اگر ہیں تو ریسٹورنٹ میں اپنی پروڈکٹ کو دیکھیں، کیا پاکستانی کھانے ہیں کو وہ لانچ کرنا چاہتے ہیں، یا اگر وہ جس کنٹری میں تو اس کنٹری کے وہ کیا پاپولر فوڈ ہے، پاپولر ڈرنکس ہیں، پاپولر ڈیزرٹس ہیں، ان چیزوں کی طرف جائیں، ان کو دیکھیں. پہلے پورا ہوم ورک کریں، پہلے جو ہے وہ ہیومن بیہیویئر کو سمجھیں. جس کنٹری میں آپ جا رہے ہیں، اگر آپ ملیشیا جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، ٹرکی جا رہے ہیں، وہاں خود جا کے ہیومن بیہیویئر کو سمجھیں، جسے کنزیومر بیہیویئر بھی کہتے ہیں. اس بیہیویئر کو سمجھیں کہ ایکچولی جو کسٹمر ہے یا کنزیومر ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. اچھا، اس بزنس کرنے سے پہلے آپ اپنے ساتھ ان کو بھی ساتھ رکھیں جن سے آپ نے فائنل ڈیسیجن لینے کے بعد کوئی اسٹیپ اٹھانا ہے. مثال کے طور پر ہم جو ہیں اگر کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے تو ہم ڈائریکٹلی اس کو شروع نہیں کرتے، ہم اپنے کسی گھر میں آ کے اپنے پیرنٹس سے یا اپنے بھائی سے یا اپنے کوئی قابل بھروسہ دوست سے یا کوئی جینیس جو بھی ہم سمجھتے ہیں اپنے سرکل میں، کوئی جو بھی جینیس ہمارا دوست ہوتا ہے یا جو بھی جس کو ہم سمجھتے ہیں ریلائبل، اس سے ہم مشورہ کرتے ہیں. تو بیسیکلی وہ آپ کا ڈیسائیڈر ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈیسائیڈ کر کے دیتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ میں ایک ریسٹورنٹ کھول لوں، لیکن جب آپ اپنے ڈیسائیڈر کے پاس جاتے ہیں کہ یار میں نے یہ ایسا سوچا اور مجھے فلانا ایریا میں، فلانا کنٹری میں، سٹی میں اس طرح سے ہے، تو وہ آپ کو ایکچوئل پکچر بتاتا ہے اپنے ایکسپیرینس سے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یا بہت اچھا ہے تم واقعی شروع کرو، اور یا وہ کہتا ہے نہیں یار ایسا نہیں ہے، ملیشیا میں تو ایسے بھی لوگ ہیں، اچھے برے ہیں، فلانا ہیں. تو وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. تو آپ جب بھی کوئی کام کریں مشورہ کر کے کریں، استخارہ کر کے. پہلے تو آپ استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں، اور اللہ اس کے ساتھ اپنے جو بھی آپ کے بھائی ہیں یا ریئلٹی بیس اپنی پلاننگ کرتے ہوئے کام کریں. اور جو جابس کے حوالے سے میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ جابس اس وقت مارکیٹ میں بہت کم ہیں، اپورچونیٹیز کم ہیں. تو اگر آپ جابس آپ جو ہے جیسی ہیں کرتی رہیں، لیکن اپنا میں مشورہ سب کو دیتا ہوں کہ بزنس کا جو آپشن ہے وہ اپنا ہمیشہ اوپن رکھیں. انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.